دوستو پچھلی ایک ویڈیوز میں جب ہم نے ارطغرل غازی کے ایک چوتھے بھائی کا ذکر کیا تھا تو کچھ لوگوں نے میرے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی تھی، اور ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر ارطغرل غازی کے 3 بھائی نہیں بلکہ 4 بھائی تھے تو پھر ارطغرل سیریل میں ارطغرل کے 3 ہی بھائی کیوں دکھائے گئے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ارطغرل کے 4 بھائی دکھانے چاہیے تھے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اور ان کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ارطغرل کا یہ چوتھا بھائی کون تھا کہ جس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو اس سیریل میں ابھی تک نہیں دکھایا گیا ہے۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو یہ بات یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تعجب میں ڈال دے گی، لیکن سچائی یہی ہے کہ ارطغرل غازی کے والد یعنی سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام گندوگدو بے یعنی جنہیں اردو تاریخ نے گلداروں کے نام سے بھی یاد کیا ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام سنگر تکین بے تھا جنہیں اردو تاریخ نے سارم کے نام سے یاد کیا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل غازی اور چوتھے بیٹے کا نام دندار بے یعنی زلجان تھا۔ لہٰذا ارطغرل غازی کے جس بھائی کو ارطغرل سیریل میں نہیں دکھایا گیا ہے وہ تھے دوسرے نمبر کے بھائی سنگر تکین بے یعنی سارم۔ دوستو سارم سلیمان شاہ کے سب سے بڑے بیٹے گندوگدو یعنی گلداروں سے چھوٹے تھے اور ارطغرل غازی سے عمر میں بڑے تھے، لہٰذا ان کو سلیمان شاہ کا ایک گمشدہ بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جاسوسی کرتے ہوئے گزرا۔ ایک جاسوس ہونے کی وجہ سے یہ اپنے گھر سے اتنے لمبے وقت تک دور رہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا بلکہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی کا جتنے لوگوں نے بھی صرف پہلا سیزن دیکھا ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ سلیمان شاہ کا ایک بیٹا انتقال کر چکا ہے، حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف ان کا پورا قبیلہ یہ سمجھتا تھا کہ سلیمان شاہ کا دوسرا بیٹا یعنی سارم انتقال کر چکا ہے، وہیں دوسری طرف یہ مسلمانوں کی طرف سے یعنی سلجوق سلطنت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے منگولوں کے خلاف بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا جاسوس ہونے کی وجہ سے انہیں خود بھی یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے گھر والوں سے اب نہیں مل سکوں گا، کیونکہ یہ پوری دنیا کی نظر میں مر چکے تھے، کیونکہ جاسوس کے لیے اس کی اپنی پہچان چھپانا ہی سب سے مین چیز ہوتی ہے، کیونکہ جس جاسوس کی اپنی پہچان ہی نہ چھپ سکے وہ جاسوس ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو اچانک سے پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب منگولوں کو دھیرے دھیرے ان پر شک ہونے لگا کہ یہ مسلمانوں کے آدمی ہیں، لہٰذا جب انہیں بھی اس بات کا یقین ہوا کہ منگولوں کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ شک ہونے لگا ہے تو یہ فوراً اس سلطنت سے بھاگ آئے۔ لہٰذا یہ وہاں سے واپس آنے کے بعد سیدھے اپنے قبیلے پہنچے۔ جس وقت یہ اپنے قبیلے واپس پہنچے اس وقت ان کے والد یعنی سلیمان شاہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ قبیلے واپس آنے کے بعد انہوں نے کچھ سال اپنے قبیلے کے ساتھ ہی گزارے اور اپنے بھائی گلداروں اور اپنے چھوٹے بھائی ارطغرل کے ساتھ کافی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن جب ارطغرل غازی نے سلطنت کو قائم کرنے کا خواب دیکھنے کی وجہ سے بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو لہٰذا ارطغرل غازی اور سارم کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ سارم کے ساتھ ان کے بڑے بھائی بھی شامل تھے، لہٰذا ان کے بڑے بھائی یعنی گندوگدو اور سارم نے 1000 خاندانوں کے ساتھ الگ ہجرت کی، اور وہیں دوسری طرف ارطغرل غازی اور ان کے چھوٹے بھائی یعنی زلجان نے بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کی، لہٰذا وہیں سے ان دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ لہٰذا اس کے بعد سارم کے بارے میں اتہاس کی کتابوں میں زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے، اور اتہاس میں ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی جاسوسی کو جاری رکھا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جاسوس جاسوس ہوتا ہے۔ کچھ تاریخی کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب ارطغرل غازی کی وفات ہو گئی تھی اور عثمان غازی قبیلے کے سردار بن گئے تھے اور پھر انہوں نے سلطنت بھی قائم کر دی تھی یعنی سلطنت عثمانیہ، تو اس کے بعد یہ اپنے بھتیجے عثمان غازی سے خفیہ طور پر ملاقات کیا کرتے تھے اور ان کی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے کافروں کی اہم جانکاری ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ لہٰذا آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔